صحة النجاح. الله يحفظ صحة سيدنا. شلون صحتكم سيدنا؟ بخير إن شاء الله. الله ندعو لكم. الله يبارك فيك سيدنا. جزاكم الله خير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم ہیں اور ہمارے سامنے روایت ہے کہ خمس معونہ کے بعد ہے. معونہ کسے کہتے ہیں؟ معونہ کہتے ہیں پونجی کو یا خرچ کے بعد. ظاهرش یعنی اونی که مصرف میشه. وقت روایت دیگه حدث فرمود کل عام یعنی معنی اون تو ظاہر یہ ہے کہ جو چیز صرف ہو جائے، جو خرچ ہو جائے انسان کی، وہ معونہ ہے یعنی پونجی ہے. یعنی اب اس کے بعد روایت میں ہے کہ سنہ یعنی سال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کا معونہ یا اس سال کا خرچ. تو خود شریعت نے جملہ تو بیان کیا ہے لیکن اس کی تفصیل نہیں دی ہے، لہٰذا پھر ہمیں عرف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو پھر ہم کہیں گے اس سال کا معونہ. تو دو قید ہو گئی، ایک یہ کہ معونہ ہو یعنی خرچ ہو، اور دوسرا اسی سال کا ہو. مثلا کوئی انسان اپنے پیسے سے 2 سال کے لیے گندم اور جو خرید کے ذخیرہ کر لے، تو پہلے سال کے لیے تو وہ خرچ ہے، لیکن اگلے سال کے لیے ذخیرہ ہے، تو اگلے سال والے پہ خمس ہو جائے گا. ہاں اب رہی جہیز کا جو مسئلہ ہے، اس میں کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا عرف میں کیا چیز اس سال کے خرچ میں کیا حساب ہوتا ہے. تو اگر اس سال کے فائدے سے، سود سے، کہ کچھ جہیز کا سامان خریدنا چاہتا ہے لیکن معلوم نہیں کب خرچ ہوگا، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال، تو وہ اس سال کے خرچ میں حساب ہوگا یا نہیں، 2 شرطوں کے ساتھ ہوگا. یہ پہلی تو یہ کہ یہ ایک ایسا شخص ہو کہ اگر وہ ابھی سے دھیرے دھیرے جمع نہ کرے تو یہ نہیں کر سکتا شادی کے وقت جہیز کا انتظام، لہذا دھیرے دھیرے خریدے گا. دوسرا یہ کہ اس علاقے میں یہ معمول ہو، متعارف ہو کہ لوگ اسی طرح جمع کرتے ہوں شادیوں کے لیے جہیز، جیسے ایران میں ہے. اگر وہ مثال کے طور پر اس سال خریدنا چاہتا ہے تاکہ جب بھی شادی کرے اپنی بیٹی کی، تو مثال کے طور پر کروڑپتی انسان ہے، جب بھی شادی کرے گا وہ خرید سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ جمع کرنا صحیح نہیں ہے. تو اگر یہ ایک ہر سال تھوڑا جمع کرے تو یہ اس سال کا خرچ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس سال کا خرچ مانا جائے گا جس سال شادی کرے گا. لیکن اگر وہ پیسے کنارے کر رہا ہے کہ جس وقت شادی کروں گا یہ پیسے خرچ کروں گا، تو یہ پیسہ خرچ نہیں کہلاتا. پیسہ وہ معونہ یعنی وہ چیز جو خرچ ہو گئی. تو نتیجتاً جو دلیل، ایک عام کی دلیل یعنی سال کی دلیل، اور ایک معونہ یعنی خرچ، اگر دونوں چیزوں کا مصداق نہیں ہے تو وہ خمس رہے گا اس پر. بلا سلام علیکم معون اگر شأن بیش از شأن باشه عمومات خمس. اور معونے میں شان بھی لازم ہے، یعنی اس شخص کی شان کیا ہے اس لحاظ سے. اپنی شان سے زیادہ اگر جمع کر رہا ہے تو پھر عمومات خمس اس کے اوپر آ جائے. تو استثناء جو معونہ استثناء کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. كلما افاد الناس قليلا وكثير گرفته معونه نگرفته. اب مثلا ایک شخص ہے جس کی شان یہ کہ وہ مثال کے طور پر 1 کروڑ کے گھر پہ رہے، اب وہ آئے کوئی فائدہ اسے حاصل ہوا 10 کروڑ کا گھر خرید لے، تو وہ 1 کروڑ سے اوپر جتنا خرچ کر رہا ہے وہ لوگ گھر کے لیے کر رہا ہے، لیکن چونکہ شان سے زیادہ ہے لہٰذا اس کے اوپر خمس آ جائے گا.
بعضیاشون بله بعضیاشون نه. چرا نه؟ لحاظا مقتضای ادله اینه تمام این نمازها باطله مگر اگر کسی از این مخالفین کیوں نہیں؟ اگر تمام وہ نمازیں جس کے اندر تشہد میں صلوات پوری نہ پڑھی جائے، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر صحیح سے ارکان کو جامع، باطل اس کی نماز، مگر یہ کہ وہ شخص مستبصر ہو جائے موت سے پہلے اور توبہ کر لے تو خدا معاف کر سکتا ہے۔ بحث یہ نہیں کہ یہ نماز قبول نہیں ہے، نہیں، باطل ہے، اصلا نماز نہیں ہے۔ نه نمیخواد این کسایی که وقتی که میخواد دخترش ازدواج کنه همون لحظه همون وقت قدرت نداره که تهیه کنه کل جهیزیه رو، اشکال نداره این خورده تهیه کنه۔ دیکھیں وہ شخص جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس وقت شادی کرے گا اس وقت اس کے پاس اتنا وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اسی وقت سب کو خرید سکے، لہٰذا اگر دھیرے دھیرے اس کو جمع کرتا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے، کیونکہ وہ خرچ میں حساب ہوگا، لیکن پیسے نہیں، سامان خریدے، پیسے نہیں کنارے رکھے۔ همین عرض کردم معونه عرفن یعنی چی؟ اون که گیری نداره. معونه عرفن یعنی چی؟ اون که گیری نداره. مشکل بله اینی که شما میفرمایید اجماعیه، اشکالی درش نیست، فقط بحث اینه کسی که وقتی که دخترش میخواد ازدواج کنه 10 سال دیگه، کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس میں اجماع ہے، صرف بحث یہ ہے کہ جو انسان اپنی بیٹی کو شادی کرنا چاہتا ہے 10 سال بعد اور اس کے پاس نہیں ہے کہ ایک بار میں سارا جہیز خرید سکے، وہ کیا کرے؟ اس کی بحث ہے۔ تو اب مسئلہ ہے کہ عرف میں همین آیا عرفاً صدق میکنه کسی که نمیتونه یک جا جهیزیه رو تهیه کنه در این 10 سال؟ وہی بحث ہے کہ عرف میں کہ جو انسان ایک کھٹا پیسہ نہیں دے سکتا، جہیز کا خرچ اٹھا نہیں سکتا، 10 سال میں اکٹھا کرے، دھیرے دھیرے ہر سال کچھ چیزیں خریدتا ہے اور کرایہ رکھتا ہے، عرف میں اس کو اس سال کا خرچ مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا جائے گا تو ہم آپ کی بات قبول کریں، لیکن بحث یہ کہ ایک ساتھ اکٹھا نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا، وہ کیا کرے؟ اگر آپ کہیں کہ عرف میں یہ سال اس سال کا خرچ نہیں مانا جائے گا، تھوڑا تھوڑا خریدنا، تو بات ختم ہے، ہم بحث ہی نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن عرف میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف میں اس کو اس سال کا خرچ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اکٹھا نہیں خرید سکتا۔ اگر نہیں مانتے ہیں اس سال کا خرچ تو یہ ظاہر سی بات ہے جس سال خرچ کرے اس سال کا خرچ ہے۔ شرع نے معونہ کو تعین نہیں کیا ہے، خرچ کو تعین نہیں کیا، صرف معونہ کہا ہے، یعنی خرچ۔ موضوعات را عرف تعیین میکنه، مگه عرف شارع گذار الخمسه بعد المعونه موضوع دیکھیے معونہ جو ہے خرچ جو موضوع ہے، خودش موضوع تعیین که بحثی نیست، اما در هر جا که شارع تعیین معونه رو شارع نگفتی یعنی چی؟ اگر شاعر نے خود سے تعین کر دیا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بحث ہی نہیں۔ یہاں ہر جگہ کے شاعر نے جہاں جہاں شرع نے آ کے تعین نہیں کیا وہاں پر ہم عرف کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ عرف کیا کہتے ہیں؟
حتی واجب نباشه، اگه معونه عرفاً صرف کنه معونه الخمسه بعد المعونه، نگفتن بعد المعونه الواجبه. دیکھیے یہ نہیں کہا ہے کہ خمس معونے کے بعد ہے یا معونے واجب کے بعد، نہیں خرچ کے بعد ہے، چاہے واجب خرچ ہو چاہے روزمرہ کا مستحب خرچ ہو. متواتره یا معنن یا اجمالا، اینه که شرط صحته. متواتر روایات و متواتر اجمالی، اینه که ولایت شرط صحت عبادات، نماز، دیکھیے اختلاف ہے اس میں علماء کا، لیکن اکثریت قائل ہے کہ ولایت شرط صحت عبادات ہے. یعنی اگر انسان بغیر ولایت کے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو اصلاً عبادت ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. مگر یہ کہ انسان مستبصر ہو جائے موت سے پہلے تو اس کی یہ عبادت اعادے کی ضرورت نہیں ہے، خدا اسی کو قبول کر لو. زکوٰۃ میں تو روایت ہے کہ دوبارہ دینا پڑے گا، زکوٰۃ میں تو روایت خاص ہے کہ دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے غلط جگہ پہ دیا. چونکہ روایت خاص ہے کہ صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ نماز میں اور روزے میں میں روایت نہیں ہے، لہذا اصل روایت سے تو یہ ثابت ہے کہ ولایت شرط صحت ہے، صحیح ہونے کی شرط ہے. اون قبول هر قضیه که نماز نبود قبول نیست، عملا اینکه باطله، واسش نمی‌نویسن. مثلا روایت ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد جو انسان نماز پڑھے اور جتنا ذہن اس کا نماز میں رہے گا اتنی قبول ہے، باقی قبول. لیکن اس کا مطلب نہیں نماز باطل ہے، صرف قبول نہیں ہے. کبھی ایک دسواں حصہ ثواب لکھیں گے، کبھی پورا ثواب لکھیں گے، وہ شرط قبول ہے. یعنی دھیان رکھنا نماز میں شرط قبولیت ہے، لیکن ولایت شرط صحت ہے، یعنی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ولایت کے ساتھ پڑھی جائے، نماز اور روزہ رکھا جائے. این اصطلاح علمیش من تزاحم، یعنی هم این نیاز داره هم اون نیاز داره. اگه شما یکی از ارحامتون نیاز داری که غیر رحم، اس علم میں اس کو کہتے ہیں مزاحمت. یعنی دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، دو آپس میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کون سا مقدم ہے. مثلا ایک آپ کا پڑوسی ہے اور ایک پڑوسی نہیں ہے، دونوں میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر پڑوسی مقدم ہے. یا مثلا دونوں رشتہ دار ہیں تو دونوں مزاحم ہو گئے، دونوں کو، تو اس پہ جو زیادہ اہمیت رکھتا ہو، زیادہ ضرورت رکھتا ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے تو وہ مقدم ہو جائے. الان یه دونه نظیرش عرض میکنم، روایت داره تو نهج البلاغه هم شاید باشه که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از میں ابھی اس کی ایک مثال آپ کے پاس کو دے دوں، آپ کا حل ہو جائے گا مسئلہ. نہج البلاغہ میں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال گھر میں رہنے کے بعد جب آ کر بیعت کی لوگوں نے، تو آپ نے جو پہلی خطبہ دیا اس میں یہ فرمایا، آپ نے فرمایا مضمون یہ ہے اس جملے کا، جس طرح خدا نے
तौहीद को, अपनी तौहीद को कबूल नहीं किया बगैर ये कि रिसालत के साथ, उसी तरह तौहीद और रिसालत भी कबूल नहीं करेगा हमारी इमामत से। قبول داره اما रिसालत में हम क्या कहते हैं? قبول نداره. अगर कोई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि को तमाम चीज़ सब चीज़ों कबूल कर रहा है, लेकिन पैगंबर की हुकूमत को कबूल ना कर, उसको जो वो वहाँ कहेंगे वही यहाँ कहेंगे। همون این لولا حضور الحاضر بقیهشو بخونید بیان میکنه. بخونید دنبال لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر لألقیت. یعنی अगर आप इस पूरी रवायत को पढ़ें که اونا قبول صحیح نه من موظف نبودم. یعنی اگه این لولا اگه حضور الحاضر अगर ये मसा कबूल नहीं है, सही नहीं, मैं मुअज़्ज़फ़ नहीं था क्योंकि साथी नहीं। من موظف نبودم که تصدی نه اینکه اونا تکلیف نداشتن. अगर नासिर ना हो की कमी ना होती نبودم که تصدی کنم نه اینکه اونا تکلیف نداشتن. بله حق نداره. مثل که میخواد پیغمبر دیگه انتخاب کنه. حق نداره. میدونم. مثل که میخواد پیغمبر دیگه انتخاب کنه. میدونم حضور مردم سبب وظیفه امام نیست. میدونم. نه اینکه برای مردم جایزه اگه حضور نداشت. میدونم. حضور مردم سبب وظیفه امام نیست. نه اینکه برای مردم جایزه برای غیر. देखिए हुजूर मर्दुम यही लोगों के मैदान में आना इमाम के लिए हुज्जत को तमाम करता है, ना ये कि लोगों का ना आना इमाम के खिलाफ अमल करना उनके जवाज़ का सबब बन जाएगा। اگر نه ادله متواتره لألقیت حبلها علی، یعنی من وظیفه نداشتم. میفرمایید اگر نه ادله متواتره. میفرمایید نه معناش بله همین دو تا بحثه. یه بحث اینه مردم وظیفه‌شون چیه، یه بحث اینه نبی و امام کی وظیفه‌ش. یه بحث اینه مردم حضرت لولا را در جایی گفتن که وظیفه. देखिए दो बहसें हैं, एक ये कि امام کلمه وظیفه نداره. एक लोगों का जिम्मेदारी क्या है, दूसरा कि कब इमाम की या नबी की। تصدی بکنه. चूँकि लोग नहीं है, नासिर नहीं, लिहाजा मेरे ऊपर कोई वजीफा नहीं, लेकिन क्या लोगों के ऊपर भी हुज्जत ख़त्म हो जाएगी? नहीं। میگم خود تنظیر امامت به نبوت، اما در نبوت ببینید چجوری اینا وظیفه ندارن. میگم خود تنظیر امامت به نبوت در نبوت ببینید چجوری اینا همین. باید ادله رو همشو با هم ملاحظه کرد. نه همشو با هم باید ملاحظه کرد. باید ادله رو همشو با هم ملاحظه کرد. आपको तमाम दलाइल को एक साथ रख के आप तय नहीं। نتیجه بحث علمیه. مرحوم سید من تو ذهنم اینه که حاشیه هایی که देखिए इल्मी बहस है,
صاحب جواهر داره نجات العباد، یکی بر رساله های میرزای بزرگ شیرازی داره، صاحب جواہر کے توضیح المسائل پہ جو حاشیہ لگا ہے، اور یا مرزا بزرگ شیرازی کے اوپر جو حاشیہ لگا ہے، تو اونجاها اینو شیخ زین العابدین مازندرانی کے اوپر بھی صاحب عروہ نے کئی حاشیے لگائے ہیں. اگر مطابق با واقع وہاں پر اگر آپ بله خود انہوں نے وہاں پر یہ بات نہیں کہی صاحب عروہ مخالف نیست، گفتن کہ اگر مطابق اور واقع ہو، یعنی ایک انسان جس نے بغیر تقلید کے عمل کیا ہے معذر براش نیست، باید مطابق واقع انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عام انسان بغیر تقلید کے عمل کرے تو اس کے اوپر عذر نہیں ہے، ضروری ہے کہ معذر نہیں ہے، یعنی اس کے لیے قبول نہیں ہے مگر یہ کہ مطابق واقع ہو. عام انسان کیسے سمجھے گا کہ مطابق واقع یعنی جو شارع نے کہا ہے اس کو قبول وہ کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے؟ لہذا صاحب عروہ مخالف نہیں ہے اس نظریے کے، نہیں فرمانا چاہ رہے تھے کہ وہ باطل ہے ہر حال میں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. همیشه مشتاق هستیم سعی عالی مستدام رحمت کنه و